ہمارے معاشرے میں ایک برائی عام ہے جو کہ فطرت انسانی کے خلاف، تمام اقوام کے خلاف، تمام مذاہب کے خلاف، اور معاشرے میں ہر قوم و ملت کا آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، جو کہ اسلام کے بالکل خلاف۔ منافق کی علامت جس کو بتلائی گئی وہ برائی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے فطرتاً انسان کو سچا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ایسے چھوٹے بچے سے جسے سچ اور جھوٹ کا علم نہیں ہے، ان دو چیزوں کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا، اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ صاف صاف سچ سچ بتا دیتا ہے، کیونکہ فطرت میں سچائی رکھی گئی ہے۔ اس کے بالمقابل جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ کا ارتکاب کر کے، جھوٹ بول کر اپنی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے۔ نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک مقام پر ہوتا ہے، کسی کے پوچھنے پر دوسرا مقام بتاتا ہے کہ میں آپ کے بالکل قریب ہوں، جبکہ وہ بہت دور ہوتا ہے۔ تو جس آدمی سے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ اس کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، جبکہ اسلام دھوکہ دینے والے کے تعلق سے فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ منافق کی علامت جھوٹ کو بتلائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ پکا اور سچ پکا منافق ہے، کامل منافق ہے، اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان تین باتوں میں سے ایک بات جھوٹ بولنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے پوچھنے پر، ان یکون المؤمن جبانا او بخیلا، ایک ایک کر کے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج جھوٹ کو ایک ضرورت سمجھا جا رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر گاہک اور گراہک سامان نہیں خرید سکتا، جھوٹ کے بغیر میرا قرض وصول نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر کوئی انسان مجھے پیسہ نہیں دے سکتا۔ یہ سب غلط بات ہے، یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ جھوٹ کے بغیر انسان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کا جینا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اسلام نے ایک ایسے کام کا حکم دیا جو وہ کر نہیں سکتا، جبکہ اسلام کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جتنی انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اسی کے بقدر اس پر اللہ کا قانون، اللہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں چل سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام نے مجھے سچائی کا حکم دیا، اور سچائی ایک ایسا مشکل عمل ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، یہ جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر مجھے کاروبار کرنے نہیں آتا۔ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا کا مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی انسان
جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑوں انسان ایسے گزرے ہیں جو سچ کے ساتھ کاروبار کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، سچائی کو اختیار کیے ہیں اور ان کا کاروبار چلا ہے، انہیں مال و دولت حاصل ہوئے ہیں۔ ان کے اونٹوں کی قطار کئی کئی میلوں تک جاتی تھی، ان کا اتنا مال انہیں سچے کاروبار کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ تو یہ بات جھوٹ بولنے کو جائز کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کے ذریعے آنے والا نفع، جھوٹ کے ذریعے آنے والا فائدہ، یہ ظاہر میں چھوٹا نفع ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان انسان اٹھا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کے یہاں غیر اپنے فیصلے لے کر آتے تھے، کیونکہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کے بالمقابل آج کا ماحول اس کے برعکس ہو چکا ہے، اس کا الٹا ہو چکا ہے۔ اس کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ تھوڑے سے نقصان سے حفاظت کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو آگے والا شخص مجھے ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، مال طلب کرے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یہ چھوٹا نقصان ہے، اور جھوٹ بولنے کے ذریعے سے اسلام میں جو نقصان رکھا گیا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان آدمی کو جہنم تک لے کر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میں خطبے میں وہ حدیث پیش فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ، فجور، فسق و فجور انسان کو جہنم میں ڈھکیلتے ہیں۔ تو کسی انسان کا ڈانٹنا، کسی انسان کا برا بھلا کہنا، کسی انسان کا کسی سے پیسے طلب کرنا، یہ چھوٹا نقصان ہے، اور جھوٹ کے ذریعے سے برائیوں کا ارتکاب کرنا اور اس کے نتیجے میں جہنم میں ڈالا جانا، یہ بڑا نقصان ہے۔ جب انسان کے پاس دو مصیبتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک چھوٹی مصیبت اور ایک بڑی مصیبت، اور دونوں میں سے ایک کا اختیار کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے، تو انسان کی عقل کہتی ہے کہ تو چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لے، بڑی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو یہ جو دنیا کا نقصان جھوٹ سچ بولنے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یہ چھوٹی مصیبت ہے۔ جھوٹ کا جو نقصان ہے یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو ہمیں عقل مندی کا تقاضا، کامیابی کا تقاضا، ایمان والا ہونے کا تقاضا، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نقصان کو برداشت کر لے اور آخرت کے نقصان سے حفاظت میں آ جائے۔ چھوٹے بچوں کو جھوٹ، بچپن سے جھوٹ، چھوٹے بچوں کے لیے کسی چیز کے دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، کام بنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے سے کوئی کام منوا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہیں، اگر فلاں کام کرو گے تو میں کھجور دوں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا واقعی تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے؟ اگر کھجور نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑی سنگینی ہے، بہت بڑی قباحت کی بات ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہ میں سے ہے، بڑا گناہ ہے۔ جس طرح چوری کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں کبیرہ گناہ گناتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جھوٹ بول کر جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے خاطر آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔
جو جھوٹا ہوگا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ میں اللہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آگے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرنا تھا انسان نہیں کیا، اور سامنے والے کو کہتا ہے کہ میں فلاں کام کر دیا، تو جب اس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں اس کو تو دھوکہ دے رہا ہوں لیکن اللہ تو جان رہا ہے، تو اس خیال کا نہ آنا یہ ایمان والے کی ایمان کی کمزوری ہے، اسلام کی کمزوری ہے، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے جو اللہ کو نظر انداز اس نے جھوٹ بولتے وقت کر دیا۔ ایک چرواہا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جا رہے تھے جنگل سے، ایک غلام، ایک نوکر آدمی جو کہ مسلمان ہیں، اس سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے پوچھا کہ ایک بکری ہمارے حوالے کر دو، ہم مہمان ہیں، ہم مسافر ہیں، اس کو ذبح کریں گے اور کھائیں گے، اور اپنے آقا سے، بکریوں کے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو کھا لیا ہے یا بکری گم ہو گئی ہے۔ تو اس زمانے کا ایک ادنا سا غلام، ایک ادنا سا نوکر آدمی جس کا ایمان ایسا کامل تھا، تو اس نے صحابہ سے فرمایا میں آقا کو تو کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا لیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گئے، میں اللہ کو کیا کہوں گا، اللہ تو اس بات کو جانتا ہے۔ تو ایسے ہی جھوٹ بولتے وقت مسلمان یہ سوچے کہ میں اس آدمی کو تو جھوٹ بات کہہ کر اپنی بات منوا رہا ہوں، لیکن اللہ کہاں گئے، اللہ تو اس حقیقت سے واقف ہیں، وہ سر کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسوں سے باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو کچھ خیال آنے والا ہے آنے سے پہلے جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک مسلمان، ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے نہیں جانتا، لیکن اللہ ایسے باریک بین ہیں، لطیف ہیں، ایسے جاننے والے ہیں کہ وہ خیال آنے سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ کیا خیال آنے والا ہے، خیال آنے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ کیا خیال آ چکا ہے۔ تو یہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی بڑی برکتیں ہیں، سچ کے بڑے فائدے ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا، کس مسلمان کے دل میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، کون مسلمان نہیں جانتا۔ آپ کو اتنا بڑا مقام، ولیوں کی سرداری، ولیوں کے سردار آپ کو بنایا گیا، وہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کی بچپن سے صحیح تربیت کی وجہ سے، کہ بچپن میں ان کے والدہ انہیں کسی شہر علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی تھی، تو بغل میں کچھ اشرفیاں سی دیتی ہیں تاکہ ڈاکو اگر راستے میں ملیں تو وہ جیب تلاش کر لیں اور میرے بچے کو چھوڑ دیں، اور وہ اشرفیوں سے بچہ وہاں شہر میں اپنے پیسوں کے ذریعے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ چنانچہ راستے میں ڈاکو پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہے، میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ تو وہ تلاشی کرتے ہیں، جیبوں میں دیکھتے ہیں تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر دوبارہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کہ کیا ہے آپ کے پاس، کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس چند اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں، میری والدہ نے جاتے وقت، سفر میں نکلتے وقت بغل کے نیچے کپڑے میں سی دی تھی۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے ہیں، وہ اشرفیوں کو لیتے ہیں، لینے کے بعد فوراً وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم اس چھوٹے بچے سے سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بچہ چاہتا تو جھوٹ بول کر ان اشرفیوں کو بچا سکتا تھا، لیکن یہ بچہ اشرفیوں کو نہیں بچایا، لہٰذا وہ توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم اس بچے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ تمام ڈاکو اپنی ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے وہ نیک انسان بن جاتے ہیں۔ یہ ہے سچ کی برکت۔ سچ بولنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ سچ بولنے والا اس کو کسی قسم کا کوئی افسوس، کوئی غم، کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، جبکہ جھوٹ بولنے والا ایک جھوٹ کے خاطر دوسرا جھوٹ، دوسرے جھوٹ کے خاطر تیسرا جھوٹ، پھر اس کے بعد جھوٹ کی بھرمار اس میں ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو بے چینی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ سچ بولنے والے کی بے چینی کا سامنا اس کو کرنا نہیں پڑتا۔
3 صحابہ کسی غزوے میں جانے سے رک گئے تھے. ان سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بات کہہ لو اللہ کے نبی کے پاس, جھوٹا عذر بیان کر دو, تم بات کرنے میں بھی بہت ماہر ہو. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے سچ کے دامن کو تھاما. اس سچائی کے نتیجے میں انہیں بائیکاٹ کیا گیا. 50 دن تک اللہ کے نبی اور صحابہ ان سے بات نہیں کیے, لیکن وہ سچ کے دامن کو تھامے رہے. اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان آیا, تب اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اگر وہ جھوٹ بات کہہ کے اپنے آپ کو بچاتے, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو باخبر کر دیتے, تو پھر پورے قوم میں وہ رسوا ہو جاتے, جھوٹے کہلاتے. تو جھوٹ بولنا یہ کامل ایمان کے خلاف ہے, نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. تمام مسلمانوں کو اس قبیح گناہ سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے. اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اس گناہ سے بچانے کی بے حد ضرورت ہے, تاکہ ہم اس گناہ کے ذریعے سے دوسرے گناہ کا ارتکاب نہ کر سکیں. کیونکہ جھوٹ یہ گناہوں کی جڑ ہے, جیسا کہ سچائی نیکیوں کی جڑ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کا دامن ہر حال میں تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.